یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرعوہن سراحا جمیلا۔ فرمایا باقی اپنی ساری زندگی میں تم سب سے بڑا کام نکاح ہے۔ نکاح ایک ایسا مبارک کام ہے، ایک خاتون ایک مرد کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال کر لیتا۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام۔ یہ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے کہ بچوں کا باپ سے، ماؤں سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں، عزیزوں سے، دوستوں سے، ہر ایک سے پردہ ہوتا ہے۔ دو بندوں کو اللہ کے نام پر اس طرح یکجان کر دیتے کہ ان میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔ دو ایک ہو جاتے ہیں، کوئی دوئی نہیں رہتی۔ اگرچہ ہمارے زمانے میں تو یہ اب بدل گیا ہے، نکاح کا مطلب تو یہ تھا کہ دو بندے ایک ہو جائیں اور مل کر ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھیں، زندگی کی گاڑی کو آگے چلائیں، معاشرے کو بہتر انسان دیں۔ اب ہمارا رواج تو یہ ہو گیا کہ جب تک شادی نہیں ہوتی تو رشتہ لینے والے منتیں کرتے رہتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر دینے والے پیٹتے پھرتے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو سیدھنا ہوتا ہے کہ یہ میں اسے سید کے رکھوں گا، ویسے اللہ کے فرماتے نہیں ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، بڑا خوبصورت تعلق ہے جو اللہ کے نام پر جائز اور حلال طریقے سے اللہ نے تم پر قائم کر دیا، اور نیک اولاد ہوتی ہے تو ساتھ ثواب بھی ہوتا ہے، عبادت بھی ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا نکاح کی بھی تکمیل تب ہوتی ہے جب نکاح کے بعد میاں بیوی کو خلوت نصیب ہو۔ اگر وہ خلوت نصیب نہیں انہیں، نکاح ہو گیا پھر میاں بیوی مل کر علادگی میں نہیں بیٹھے، تو کسی وجہ سے، ہزار وجوہات ہو سکتی ہیں، کسی وجہ سے اگر نکاح توڑنا پڑ جائے، طلاق کی اہمیت کیا ہے؟ طلاق دینی پڑ جائے، کسی بڑے فساد کا اندیشہ ہو جائے تو اس بڑے فساد سے بچنے کے لیے چھوٹا سا تعلقات کو منقطع کر لینا بہتر ہے۔ لیکن فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ طلاق دینا حلال ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ اللہ کے نام پر حلال ہو گئے تو پھر زندگی کی گاڑی کو چلاؤ۔ لیکن اگر نوبت طلاق کی ہی آ جائے تو نکاح کے بعد جس بندے نے اہلیہ سے خلوت صحیحہ نہیں کی اس پر کوئی مہر واجب نہیں ہے۔ مہر لازمی شرط ہے نکاح کی۔ ہم تو رسم پوری کرتے ہیں نا، مہر رسم نہیں ہے۔ مہر ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ جو بچی نکاح ہو کر آتی ہے وہ مہمان نہیں ہوتی اس گھر میں، اس گھر کا فرد بن کر آتی۔ تو گھر میں ہر بندے، ہر بچے، ہر بڑے نے اپنی ملکیت، یہ کمرہ میرا ہے، یہ بھینس میری ہے، یہ گائے میری ہے، یہ کپڑا میرا ہے، یہ چارپائی میری ہے، یہ بیڈ میرا ہے۔ جو اوپر سے نکاح ہو کر آئے اسے بھی گھر میں ملکیت دو۔ وہ مہمان نہیں ہے کہ ہفتہ ٹھہرے گی چلی جائے گی، اس نے اب اسی گھر میں عمر بسر کرنی ہے، اسے اس گھر کا مالک بناؤ اور اپنی ملکیت میں سے اسے بھی دو کچھ۔
اور جب نکاح ہوتا ہے تو مہر واجب ہو جاتا ہے۔ ہم دیتے تو اس طرح سے ہیں نا کہ کوئی بابا مر جائے تو پھر بڑی بوڑھیاں لاٹھی ٹھیکتی جا رہی ہوتی ہیں قبرستان، بڑی اماں کہاں جاتی ہو؟ یہ جا رہی ہوں تمہارے بابا کو مار معاف کر رہا ہوں، دیتے ویتے کوئی قبر میں معاف کرا رہے ہوتے۔ مار سے مراد یہ ہے کہ آنے والی بچی کو بھی گھر کا مالک بنایا جائے، اور شرعی مار بھی حیثیت کے مطابق ہے۔ جب نہ دینا ہونا تو کہتے ہیں جی مار شرعی رکھ دو، شرعی کیا ہے 32 روپے، 32 روپے کہاں تھے بھائی؟ مار شرعی یہ ہے کہ جس جوڑے کا نکاح ہو رہا ہے وہ مرد جس استطاعت رکھتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق مار دے اور اس مہر کا مالک بنا دے اس خاتون کو جس کا ہے، لٹکاتا نہ رہے۔ آسن یہ ہے کہ اسے ادا کر دے تاکہ وہ بھی اس گھر کی، اس کا بھی اس گھر میں کچھ ہو، اسے ہمیشہ رہنا ہے وہاں۔ لیکن اگر خلوت سے یہ نصیب نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو فرمایا اگرچہ خلوت کے بغیر مہر واجب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی طلاق بھی دو تو دشمنی نہ بناؤ، بگاڑ کے نہ دو۔ یعنی کوئی بڑی خرابی کے ڈر سے یہ چھوٹی خرابی کر رہے ہو تو اس میں بھی تعلقات بگاڑو نہیں، تم پر مہر واجب نہیں ہے لیکن اسے کچھ نہ کچھ پھر بھی دو تاکہ رنجش نہ رہے، دشمنی نہ بنے۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور انہیں بہت خوبصورت طریقے سے رخصت کرو۔ گویا طلاق دینے کا بھی ایک سلیقہ اور ایک انداز ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ جب آپ کو غصہ آ گیا آپ نے طلاق 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 کہہ کر پٹک دیا، نہیں، یہ طلاق ہو جائے گی لیکن یہ طریقہ غیر پسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ طلاق دینے کا بھی ایک سلیقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مزید فساد نہ بڑھے، علادگی ہو جائے، اور اگر طلاق بھی دیتے ہو تو مہر تم پر واجب نہیں جب تک خلوت نہ ہو، لیکن پھر بھی اسے کچھ نہ کچھ دے دلا کر، کوئی چند جوڑے کپڑوں کے، کوئی ایک آدھ زیور، کوئی پیسہ، جتنی آپ کی حیثیت ہے کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کریں۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اسے خوبصورت انداز سے رخصت کریں کہ تعلقات میں تلخی نہ آئے، دشمنی شروع نہ ہو جائے، تعلقات میں بہتری رہے۔ اللہ 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 اللہ